رمضان شریف میں اعتکاف کرنے کے لیے کیا شادی شدہ عورت ہی بیٹھ سکتی ہے؟ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، اور حیض آنے کی صورت میں کیا اعتکاف ٹوٹ جائے گا یا باقی رہے گا؟ اعتکاف کا طریقہ کیا ہے، اور خواتین اعتکاف کرتے ہوئے نیت کیسے کریں؟ اور کیا خواتین جب گھر میں اعتکاف بیٹھیں گی تو گھر کے کام کاج کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی؟ یہ وہ چند سوالات ہیں اور بڑے اہم سوالات ہیں جو اسلامی بہنوں کی طرف سے ان دنوں میں پوچھے جاتے ہیں، خصوصاً ان اسلامی بہنوں کی طرف سے، ان ماؤں کی طرف سے جو اس سال اعتکاف کرنے کی نیت کر چکی ہیں اور اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہیں۔ تو میں ایک ایک کر کے سوال جو ہے وہ آپ سے عرض کرتا جاؤں گا، اور ان کا جواب بھی انشاءاللہ امید ہے آپ کو اعتکاف کے ضروری مسائل کے متعلق باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو اعتکاف صرف شادی شدہ بیٹھ سکتی ہے، یہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، دونوں ہی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں۔ یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ صرف شادی شدہ ہی بیٹھے گی، کنواری نہیں بیٹھ سکتی۔ دوسری، اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اعتکاف سنت عمل ہے اور روزہ فرض ہے۔ اگر جس نے روزہ نہیں رکھنا یا روزہ نہیں رکھا تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا، کیونکہ روزہ فرض ہے اور اعتکاف سنت ہے۔ اسی طرح حیض آنے کی صورت میں کیا اعتکاف ٹوٹ جائے گا یا باقی رہے گا؟ تو میری بہن، مسئلہ یہ ہے کہ حیض آنے کی صورت میں جب روزہ ٹوٹ جائے گا تو اعتکاف بھی ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو وہ اسلامی بہنیں جو اس سال نیت کر چکی ہیں یا بیٹھنا چاہتی ہیں، وہ اپنی مینسز کی تاریخ جو ہے وہ یاد رکھیں، اور ان دنوں میں دیکھ لیں کہ ان 10 دنوں میں کوئی پیریڈ کے معاملات تو نہیں ہوں گے۔ اگر نہیں ہوں گے تو پھر بلا جھجک وہ بیٹھ جائیں، اور جن کو پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا تو وہ بیٹھیں، اور جن کو یہ معلوم ہے کہ اسی دوران پیریڈ آ سکتے ہیں تو وہ پرہیز کریں، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں ویسے وقت گزاریں۔ اگلی بات یہ ہے کہ اعتکاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو خاص کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جو گھروں میں مسجد بیت جسے بولتے ہیں، جو گھروں میں جائے نماز بچھائی ہوتی ہے یا کوئی کمرہ مخصوص کیا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، بس اسی کو مسجد ڈکلیئر کر دیں آپ، نیت کر لیں کہ یہ مسجد ہے۔ اکثر ہمارے گھروں میں ایسا پہلے ہوتا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں صحابیات کو جب حکم دیا گیا کہ آپ گھروں میں نمازیں پڑھیں گی، تو بہت سارے صحابہ اور صحابیات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیں اور ایک کونے میں جائے نماز بچھا کر 2 نفل ادا کر لیں، تاکہ ہم اس جگہ کو مسجد ڈکلیئر کر دیں۔ تو پھر وہ اسی جگہ کو مسجد ڈکلیئر کر دیتے تھے، اور اس کا حکم یہ عام مسجدوں والا نہیں ہوتا، آپ اس میں بیٹھ سکتے ہیں۔ اس مکان کو جب سیل کریں گے تو وہ مسجد بھی بک جائے گی۔ اللہ کا گھر جو مساجد ہیں یہ نہیں بک سکتی، جو گھر میں مسجد بیت ہوتی ہے اس کا وہ حکم نہیں ہوتا۔ تو صحابہ اکرام اور صحابیات، ان کے گھروں میں اس طرح مسجد بیت کا ایک رواج تھا۔ آج ہم اپنے گھروں میں ہر چیز بناتے ہیں، ہر چیز ڈیکوریٹ کرتے ہیں، اور ہم پتہ نہیں کیا کیا کہاں سے فرنیچر اور پردے اور پھر جو ہے صوفہ سیٹ، ہر چیز ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہمارے گھروں میں مسجد بیت کا وہ اہتمام نہیں ہے۔ اللہ کرے ہمارے گھروں میں مسجد بیت کا اہتمام ہو، کم از کم ایک جگہ تھوڑی سی مخصوص کر دی جائے کہ یہاں ہم نماز ادا کریں گے، اس کو پاک صاف رکھا جائے۔ تو اس جگہ کو آپ مختص کر لیں، وہ کمرہ ہو سکتا ہے، وہ جگہ ہو سکتی ہے، چارپائی بچھا لیں یا کوئی مصلی وغیرہ کی جگہ ہو، اس کو خیمہ بنا لیں تو وہ بہتر ہے، کیونکہ وہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمہ بنا کر اس میں اعتکاف کرتے تھے، اور امہات المومنین کے بارے میں بھی آتا ہے کہ خیمہ لگا کر اعتکاف کرنا یہی سنت ہے۔ تو آپ خیمہ لگا لیں، اس میں ذرا پرائیویسی رہتی ہے، کیونکہ لیٹنا بھی ہوتا ہے، قرآن پڑھنا ہوتا ہے، نوافل پڑھنے ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پرائیویسی رہ جاتی ہے۔ تو آپ خیمہ بنا کے اس میں آپ داخل ہو جائیں۔ اب اعتکاف کرنے کا وقت کون سا ہے، یہ بڑا اہم بات ہے۔ 20ویں روزے کو اعتکاف بیٹھنا ہے۔ 20ویں روزے کو فجر کی نماز کے بعد بھی احادیث ملتی ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20ویں روزے کو فجر کی نماز کے بعد مسجد میں اعتکاف کر لیتے تھے، اور یہ اعتکاف اس ٹائم سے شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا آخری وقت غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ مسجد میں اعتکاف کریں۔ مرد، خواتین گھروں میں جہاں بیٹھنا چاہتی ہیں وہ جگہ مختص کر لیں، اور غروب آفتاب سے پہلے پہلے
آپ اعتکاف والی جگہ میں موجود ہوں، یعنی آپ کا روزہ جو افطار ہونا ہے وہ وہاں پر ہو جہاں آپ اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہیں۔ تو یہ ہے مسئلہ کہ 20ویں روزے کی فجر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک یہ سارا وقت ہے، اگر کوئی ظہر کی نماز کے بعد بھی بیٹھ جاتا ہے اس کا اعتکاف شروع ہو جائے گا، تو فجر کے بعد بیٹھ جائے گا اس کا بھی شروع ہو جائے گا، لیکن غروب آفتاب کے بعد اگر کوئی بیٹھے گا تو اس کا اعتکاف سنت شمار نہیں ہوگا، وہ نفلی اعتکاف شمار ہوگا۔ تو یہ ایک طریقہ تھا۔ اب اعتکاف کی نیت کیا ہے؟ اعتکاف کی نیت یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک نیت ہے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جب آپ اعتکاف کریں گے یا میری بہنیں مائیں کریں گی تو انشاءاللہ اس میں خیر ہی خیر ہے۔ تو یہ نیت آپ کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ کی کوئی حاجت ہے، کوئی شرعی حاجت ہے، کوئی دنیاوی حاجت ہے، کوئی دینی حاجت ہے، تو آپ اس کو بھی شامل کر سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ بھی کام کر لے، تو انشاءاللہ اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا اور اس کی برکات ہوگی۔ آخری بات یہ ہے کہ خواتین گھر کے کام کاج کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی۔ ظاہری سی بات ہے جب خواتین گھر میں بیٹھیں گی تو گھر کا کام کاج کون کرے گا؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خواتین وہی بیٹھیں جو گھر کا کام کاج نہیں کرتی یا ان کے علاوہ کوئی کام کرنے والا موجود ہے۔ ہاں اگر کوئی کام کرنا پڑ گیا ہے تو وہاں اس کمرے میں یا اس جگہ میں بیٹھے بیٹھے کچھ کام کر سکتی ہیں، یعنی مثال کے طور پہ بچوں کو کھانا کھلا سکتی ہیں، بچوں کو پڑھا سکتی ہیں، کوئی سبزی پھل فروٹ وغیرہ کاٹ سکتی ہیں۔ اس جگہ جو مختص کی ہوئی ہے اعتکاف کے لیے اس سے نکل نہیں سکتی بغیر کسی طبی عذر کے، یعنی آپ نے واش روم میں جانا ہے، وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، یہ چیزیں ہیں طبی ضرورت، ان کے لیے تو آپ وہاں سے نکل سکتی ہیں۔ ان کے علاوہ کسی سے ملنے کے لیے، کوئی گھر کا کام کاج کرنے کے لیے نہیں نکل سکتی۔ آپ کھانا کوئی دینے والا نہیں ہے، پکانے والا نہیں ہے، تو آپ نکل کے کچن میں جا کے کھانا پکا سکتی ہیں اور پھر وہاں لا کر کھا سکتی ہیں، کھانا لا بھی سکتی ہیں۔ تو طبی ضرورت کے لیے آپ اس خیمے سے یا اس کمرے سے جو مختص کیا ہوا اس سے نکل کر جا سکتی ہیں، لیکن آپ کسی اور کام کے لیے نہیں نکل سکتی۔ گھر کا کام کوئی وہاں آپ کو دے رہا ہے، یعنی کپڑا سلائی کرنا ہے یا سبزی بنانی ہے، کوئی فروٹ وغیرہ کاٹنا ہے، بچوں کو کھانا کھلانا ہے، یا کوئی آپ کا شوہر آ گیا ہے یا بھائی آ گیا یا بیٹا آ گیا، اس سے آپ نے بات کر لی ہے تو اس سے اعتکاف میں فرق نہیں پڑے گا، لیکن لمبی بات نہیں، کوئی ضروری بات ہے، بہت ضروری ہے، وہ کر لی بس ٹھیک ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ آپ آدھا گھنٹہ یا پون یا پورا گھنٹہ بیٹھ کے صرف گپ شپ لگانے کے لیے، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ آپ کو ملنے کے لیے کوئی آئے تو وہاں مل سکتا ہے، محرم جو رشتے ہیں، لیکن آپ باہر جا کر نہیں مل سکتی۔ تو امید ہے کہ آپ کو اعتکاف کے جو ضروری مسائل تھے وہ سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے، انشاءاللہ اس کو بھی ایڈریس کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان شریف اور اعتکاف کی تمام برکات نصیب فرمائے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔